السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان معاذ الدین۔ ناظرین، کل ہم نے جو حدیث نمبر 7 فضائل نماز سے سنایا تھا، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر تھی اس کی، جس کا ترجمہ کچھ یہ تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم اور رواج کے مہلکات سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں کہ عبادات میں سے کسی عبادت کو ایسی عام رسم اور عام رواج بنا لیا جائے جو علی اعلان ادا کی جائے اور ہر شخص کے سامنے خواہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ وہ ادا کی جا سکے۔ اس کے ادا کرنے میں شہری اور غیر شہری برابر ہو، مسابقت اور تفاخر اسی پر کیا جائے اور ایسی عام ہو جائے کہ ضروریات زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس سے علیحدگی ناممکن اور دشوار بن جائے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مؤید ہو جائے اور وہ رسم و رواج جو معجب، مضرت و نقصان تھا، وہی حق کی طرف کھینچنے والا بن جائے۔ اور چونکہ عبادات میں کوئی عبادت بھی نماز سے زیادہ محتم بشان اور دلیل و حجت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ آپس میں اس کا رواج کو خوب شائع کیا جائے اور اس کے لیے خاص طور سے اجتماع کیا جائے اور آپس میں اتفاق سے اس کو ادا کیا جائے۔ نیز ہر مذہب اور دین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقتدا ہوتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ دوسرے درجہ میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی معمولی سی ترغیب و تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تیسرے درجہ میں بہت ناکارہ اور ضعیف الاعتقاد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر مجمع میں عبادت کا مکلف نہ کیا جائے تو وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مصلحت کا مقتضی یہی ہے کہ یہ سب لوگ اجتماعی طور پر عبادت کو ادا کریں، تاکہ جو لوگ عبادت کو چھوڑنے والے ہیں وہ عبادت کرنے والوں سے ممتاز ہو جائے اور رغبت کرنے والوں اور بے رغبتی کرنے والوں میں کلا تفاوت ہو جائے، اور ناواقف لوگ علماء کے اتباع سے واقف بن جائے اور جاہل لوگوں کو عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور اللہ کی عبادت ان لوگوں میں اس پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہو جائے جو کسی ماہر کے سامنے رکھی جائے، جس سے جائز ناجائز اور کھرے کونے میں کلا فرق ہو جائے، جائز کی تقویت کی جائے اور ناجائز کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایسے اجتماع میں جس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اس کی رحمت کے طلب کرنے والے، اس سے ڈرنے والے موجود ہوں اور سب کے سب اللہ ہی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوں، برکتوں کے نازل ہونے اور رحمت کے متوجہ ہونے کی عجیب خاصیت رکھی ہے۔ نیز امت محمدیہ کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ ہو، اور یہ ممکن نہیں جب تک یہ طریقہ رائج نہ ہو۔ سب کے سب عوام، خواص شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے، ایک جگہ جمع ہو کر اس چیز کو جو اسلام کا سب سے بڑا اشعار ہے اور سب سے بالاتر عبادت ہے ادا نہ کرے۔ ان وجوہ سے شریعت جمعہ اور جماعت کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوئی، ان کے اظہار و اعلان کی ترغیبیں اور چھوڑنے پر وعیدیں نازل ہوئیں، اور چونکہ اظہار اجتماع صرف ایک محلہ اور قبیلہ کا ہے اور ایک تمام شہر کا اور محلہ کا اجتماع ہر وقت سہل ہے اور تمام شہر کا ہر وقت مشکل ہے کہ اس میں تنگی ہے، اس لیے محلہ کے اجتماع ہر نماز کے وقت قرار دیا اور جماعت کی نماز کے لیے مشروع ہوئی، اور تمام شہر کا اجتماع 8ویں دن قرار دیا اور جمعہ کی نماز اس کے لیے تجویز ہوئی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔